بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا تفسیر قرآن کا 9واں حصہ ہے۔ کل ہم نے جو آیت پڑھی تھی الذین یؤمنون بالغیب، یعنی متقین کی جو صفات بیان کی گئی تھی اس میں یہ تھی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب آگے جو آیت ہم پڑھنے والے ہیں اس میں بھی متقین کی کچھ صفات بیان کی ہے، تو اس میں بھی ایمان کا تذکرہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک ضروری وضاحت، ایمان اور اسلام دونوں کے درمیان میں کیا فرق ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ لغت میں ایمان کسی چیز کی دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، اور اسلام اطاعت اور فرما برداری کا۔ تو ایمان کا محل قلب ہے، اور اسلام کا بھی قلب اور سب اعضاء و جوارح، لیکن شرعاً ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان قلب میں اسی وقت آئے گا جب آپ مسلمان ہوں گے، اور مسلمان ہوں گے تب ہی ایمان قلب کے اندر آئے گا، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ بغیر اسلام کے ایمان معتبر نہیں، اور بغیر ایمان کے اسلام معتبر نہیں، دونوں ہونا ضروری ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محض دل میں تصدیق کر لینا شرعاً اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ زبان سے اس تصدیق کا اظہار اور اطاعت و فرما برداری کا اقرار نہ کرے۔ کوئی آدمی اگر وہ یہ کہے کہ میں تو دل سے اسلام کو بھی مانتا ہوں، اللہ کو اللہ مانتا ہوں، نبی کو رسول مانتا ہوں، سب کو مانتا ہوں میں، جیسے آج آپ کو بہت سارے ہندو سماج میں بھی، کرسچنوں میں بھی بڑے بڑے ایسے آپ کو پنڈت ملیں گے، اور بہت سارے ایسے ملیں گے جو آپ نے دیکھے ہوں گے ہمارے جلسے و جلوس میں بھی ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے انسان دنیا میں کوئی بھی نہیں گزرے۔ اور مائیکل ایچ ہارٹ جو امریکہ کے بہت بڑے رائٹر تھے، ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ، انہوں نے 100 نام سے ایک بک لکھ دی تھی، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی جو 100 سب سے اونچی شخصیات ہے اس میں پہلا نمبر دیا تھا۔ ساری چیزیں تھیں، یہ سب چیزیں ہیں، سب ساری باتیں ہیں، لیکن یہ سب باتیں تمہارے دل کے اندر تو ہے، مگر جب تک تم زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے اور اس کی تصدیق کا تم اظہار اور فرما برداری کا اقرار نہیں کرتے، اس وقت تک تمہاری وہ بات معتبر نہیں۔ تم نے اس بات کا اقرار بھی کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، لیکن میں خود بھی دل سے اللہ کو اللہ مانتا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا رسول مانتا ہوں۔ تو اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب جسے کہا جاتا ہے، جب وہ ہوگا تو اس وقت میں آپ مسلمان بھی اور ایمان والے بھی کہلاؤں گے۔ تو جب تک آپ یہ اقرار نہیں کرتے اس وقت تک آپ کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے ایمان اور اسلام الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس لغوی مفہوم کی بنا پر ایمان اور اسلام میں فرق کا ذکر بھی ہے، مگر شرعاً ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں۔ اچھا، اب یہ چیز میں آپ کو تھوڑا سا اور کلیئر کر کے سمجھاتا ہوں۔ اب آپ بولیں گے یار ایک آدمی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، تو پھر آپ کیسا کیا پہچانیں گے اس کے اندر جو ہے ایمان ہے یا نہیں؟ تو دیکھو، ایسا جو انسان ہوتا ہے جب وہ زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے، تو قرآن کی اصطلاح میں ایسے کو منافق کہتے ہیں، اور اس چیز کو نفاق کا نام دیا گیا ہے کہ کھلے طور پر وہ اپنے آپ کو کافر بھی نہیں کہہ رہا ہے، مسلمان ہونے کا اظہار کر رہا ہے، لیکن دل میں ایمان کا یقین نہیں رکھتا ہے۔ تو قرآن میں ایسوں کو کفار سے بھی زیادہ شدید مجرم قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو لوگ منافق ہوں گے کہ زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں گے لیکن دل میں ایمان جمع ہوا نہیں ہوگا، تو ایسے منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں رہیں گے۔ اسی طرح ایمان یعنی تصدیق قلبی کے ساتھ اگر اقرار و اطاعت نہ ہو
تو اس کو بھی قرآنی نصوص میں کفر ہی قرار دیا گیا۔ اسی لیے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی یہ کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حقانیت کو ایسے یقینی طریق پر جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ کہیں پہ بیٹوں کا تذکرہ ہے، پھر یہود کے بارے میں ہے جیسے اپنے باپ دادا کو جانتے تھے۔ تو جس طریقے سے ایک انسان اپنی اولاد کو جانتا ہے، ایسے ہی کفار و مشرکین ایک دم کھلے طور پر یہ جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی ہے اور اللہ کے رسول ہے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کیا، صرف اور صرف اس بنا پر وہ ان کا اپنا کفر تھا، ان کا اپنا گھمنڈ تھا، ان کی اپنی سرداری کی وجہ سے، حالانکہ جانتے تھے کہ آپ نبی اور رسول ہے، سب کچھ ہے، تو اس کے باوجود انہوں نے جو اقرار نہیں کیا، تو ایک طبقہ ایسے لوگوں کا بھی ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یعنی یہ لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کے دلوں میں ان کا یقین کامل ہے، اور ان کی یہ حرکت محض ظلم اور تکبر کی وجہ سے ہے۔ اب دیکھو، منافقین اور یہ طبقہ دونوں میں فرق کیا تھا کہ منافقین اقرار کرتے تھے زبان سے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں ان کے یقین اور ایمان نہیں تھا، اس لیے وہ منافق کہلائے۔ اور یہ جو طبقہ تھا یہ ایسا طبقہ تھا کہ دل میں ان کے یقین و ایمان تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں بھی حقیقتاً اللہ کے رسول ہے، لیکن انکار کیا، زبان سے اقرار نہیں کیا، دل کے یقین کا زبان سے اقرار نہیں کیا، صرف اور صرف کس وجہ سے؟ ظلم اور تکبر کی وجہ سے۔ اللہ رحم فرمائے۔ اچھا، یہ جو صفت ہے نا، ہمارے زمانے میں آج کے بہت سارے آپ کو ایسے مسلمان بھی ملیں گے اور اہل علم بھی ملیں گے آپ کو بہت سارے، جو جانتے ہیں کہ کوئی ان سے چھوٹا وہ حق بات کر رہا ہے یا اس کے ذریعے سے لوگوں کو فیض پہنچ رہا ہے، لیکن کبھی بھی وہ زبان سے اس بات کا اقرار اور اظہار نہیں کریں گے، دل میں ہوں گا ان کے، لیکن کبھی بھی زبان سے جو ہے اس کی برائی بیان کریں گے، غیبتیں کریں گے، کسی بھی بیان کرنے والے پہ کیچڑ اچھالیں گے۔ زبان سے کیوں اقرار نہیں کریں گے؟ صرف اور صرف تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے، یہ سوچ کر کہ اگر میں فلانے بیان کرنے والے کی تعریف کر دوں یا فلانے جو آدمی کی جو اچھے طریقے سے ماشاءاللہ دین کی محنت میں لگا ہوا ہے، تو پتہ نہیں میرے چودھری پنے کا کیا ہوگا، تو میں جو اپنی دکان لگا کے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو اللہ رحم فرمائے، ایسے بھی آپ کو بہت سارے ملیں گے جو جانتے ہیں کہ دوسرا آدمی، دوسرا انسان وہ دین کے لائن سے اور ماشاءاللہ علم دین کے لائن سے اور خدمت کے لائن سے اور جو ہے تبلیغ کے لائن سے بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن چونکہ وہ ہے اپنے سے چھوٹا، اس کی محنت نظر آ رہی ہے دل کے اندر، مگر زبان سے اس کا اقرار اور اظہار اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ دل میں تکبر بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو یہ چیز آپ کو بہت سارے مسلمانوں میں بھی ملیں گی، بہت سے اہل اسلام میں بھی ملیں گی۔ تو اس لیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی کسی کی اچھائی اگر دیکھو اور تمہارا دل اس کو قبول کر رہا ہے کہ فلانے آدمی نے اچھا کام کیا، تو کھلے الفاظ میں اپنی زبان سے اس کا اقرار کرو، اس کا اظہار کرو۔ ہمارے زمانے میں لوگ مرنے کے بعد قصیدے لکھتے ہیں، مرنے کے بعد کہ فلانے آدمی نے جو ہے ایسا اچھا کام کیا اور ویسا اچھا کام کیا، اور جب وہ زندہ ہوتا ہے تو وہ بیچارے کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں۔ ایسا مت کرو۔ جب آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، میری تو عادت ہے، دیکھو کبھی کسی آدمی نے مسجد وغیرہ میں کچھ تعاون کر دیا تو میں کھلے الفاظ میں جو ہے جمعہ کے اندر اس کے نام لے کر اعلان کرتا ہوں کہ بھائی ہمارے فلانے حکیم صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے اتنا اتنا تعاون کر دیا ہے، اور فلانے حاجی صاحب نے اتنا اتنا۔ حالانکہ بعض اوقات وہ لوگ خود مجھے یہ کہتے ہیں کہ مولانا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اعلان ہم ہمارے دل سے کر رہے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی، ہمت افزائی، دوسروں کے ترغیب کے لیے آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ نے نہیں بولے اعلان کرنے کے لیے، آپ تو نہیں چاہتے اعلان ہو، لیکن ہم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے۔ اسلام آپ کو یہی سکھاتا ہے، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرو، لوگوں کی ہمت افزائی کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اتنے تنگ دل ہے
کہ آپ کا دل بھی یہ گوارا نہیں کر رہا ہے کہ کسی نے دین کے کام میں بڑا تعاون کیا ہے تو آپ کھلے الفاظ میں اس کی تعریف کر سکو، یا کوئی اچھا کام کر رہا ہے دل سے، تو یہ کنجسٹڈ لوگ ہوتے ہیں، مینڈک. میں ایسے لوگوں کو بینڈک بولتا ہوں، مراٹھی میں ہمارے یہاں بینڈک بولتے ہیں ایسوں کو، جو نالے کے، گٹر کے، کنویں کے، اب وہ کسی بھی ٹائپ کے ہو سکتے ہیں، ان کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں. اللہ میری تمہاری ایسوں سے حفاظت فرمائے. تو فرمایا یہاں پہ کہ جو چیز آپ کے دل میں ہے زبان سے بھی اس کا اقرار ہونا چاہیے، اسی کو ایمان، اسی کو اسلام کہا گیا ہے. اور آگے مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنے استاد محترم علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ میرے استاد محترم اس مضمون کو اس طرح بیان فرماتے تھے کہ ایمان اور اسلام کی جو مسافت ہے وہ ایک ہی ہے، فرق صرف ابتدا و انتہا میں ہے. یعنی ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر عمل پر پہنچ کر مکمل ہوتا ہے، اور اسلام ظاہر عمل سے شروع ہوتا ہے اور قلب پر پہنچ کر مکمل سمجھا جاتا ہے. اگر تصدیق قلبی ظاہری اقرار و اطاعت تک نہ پہنچے تو وہ تصدیق ایمان معتبر نہیں. اسی طرح اگر ظاہری اطاعت و اقرار تصدیق قلبی تک نہ پہنچے تو وہ اسلام معتبر نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام سبوکی کی بھی یہی تحقیق ہے، اور علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو تحقیق لکھا ہے کہ تمام اہل حق کا اس پر اتفاق ہے. اب یہ ہو گئی ہماری اسلام اور ایمان کی تحقیق. اب جو کل ہم نے جس آیت پہ ختم کیے تھے، اب اس کی اگلی آیت ہم آج شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یعنی متقین، کیونکہ تذکرہ یہاں پہ متقین کا چل رہا ہے، تو متقین ایسے ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی طرف سے اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کی طرف سے اتاری جا چکی ہے، اور آخرت پر بھی وہی لوگ یقین رکھتے ہیں. اب دیکھو یہاں پر اس آیت میں متقین کی جو باقی صفات کا بیان ہے، جو پہلی آیت میں گزرا، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ. اب اس کے بعد یہ جو اگلی آیت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ عہد رسالت میں مومنین، متقین دو طرح کے حضرات تھے. ایک وہ جو پہلے مشرکین میں سے تھے پھر مسلمان ہوئے، اور دوسرے وہ جو پہلے اہل کتاب یعنی یہودی یا نصرانی تھے پھر مسلمان ہو گئے. تو پہلی آیت میں پہلے طبقے کا ذکر تھا، اور اس آیت میں دوسرے طبقے کا ذکر ہے. اس لیے اس آیت میں قرآن پاک پر ایمان لانے کے ساتھ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی بھی تصریح فرمائی گئی ہے، اور وہ حسب تصریح حدیث دوہرے ثواب کے مستحق ہے. ایک پچھلی کتابوں کے زمانے میں ان پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا ثواب، اور دوسرے قرآن کے زمانے میں قرآن پر ایمان لانے اور قرآن پر عمل کرنے کا ثواب. پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا آج بھی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. فرق اتنا ہے کہ آج ان کتابوں پر ایمان اس طرح ہوگا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں نازل فرمایا تھا وہ سب حق ہے، اور اس زمانے کے لیے وہی واجب العمل تھا. مگر قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد چونکہ پچھلی کتابیں اور شریعتیں سب منسوخ ہو گئی، تو اب عمل صرف قرآن پاک پر ہوگا. اس میں جو ہے محترم دوستو، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو وضاحت فرمائی ہے وہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلی جو آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب، تو وہ مشرکین جو تھے جو ایمان میں داخل ہوئے تھے ان کے لیے، اور دوسری جو آیت ہے وہ
اہل کتاب یہود و نصارہ، کیونکہ اہل کتاب جو تھے پہلے تو آلریڈی وہ ایک آسمانی کتابوں پر ہی عمل کرتے تھے، اس کو مانتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو ثواب بھی دوہرا ملے گا۔ بہرحال آگے جو ہے، آگے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے پھر انہی دونوں آیتوں کی تفصیل کے اندر ختم نبوت کے مسئلے کو یہاں پہ تھوڑا سا واضح فرمایا ہے کہ آیت کے اس طرز بیان سے ایک اہم اصولی مسئلہ بھی نکل آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی آخری وحی، کیونکہ اگر قرآن کے بعد کوئی اور کتاب یا وحی بھی نازل ہونے والی ہوتی تو جس طرح اس آیت میں پچھلی کتابوں اور وحی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے، اسی طرح آئندہ نازل ہونے والی کتاب اور وحی پر ایمان لانے کا بھی ذکر ضروری ہوتا تھا، بلکہ اس کی ضرورت زیادہ تھی، کیونکہ تورات، انجیل اور تمام کتب سابقہ پر ایمان لانا تو پہلے سے جاری اور معلوم تھا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ وحی اور نبوت جاری ہوتا تو ضرورت اس کی تھی کہ اس کتاب اور اس نبی کا جو تذکرہ ہے وہ زیادہ اہتمام سے کیا جاتا جو بعد میں آنے والے ہو، تاکہ کسی کو کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہے۔ مگر قرآن نے جہاں ایمان کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی اور پہلے انبیاء کا ذکر فرمایا۔ بعد میں آنے والے کسی نبی یا وحی کا کہیں پر بھی آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا۔ پھر صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ قرآن کریم میں یہ مضمون جہاں جہاں پر بھی آپ کو ملے گا، تقریباً 40 سے 50 جگہوں پر یہ مضمون آیا ہے، یعنی 40 سے 50 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتابوں پر اور قرآن پاک پر ایمان کا جو حکم دیا ہے وہ تقریباً 40 سے 50 آیتوں میں آپ کو ملے گا، لیکن سب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء، پہلے وحی، پہلی کتابوں کا ذکر ہے۔ کسی ایک آیت میں بھی اس کا اشارہ تک نہیں کہ آئندہ بھی کوئی وحی یا کوئی نبی آنے والا ہے جس پر ایمان لانا ہوگا۔ ابھی جیسے میں آپ کو قرآن کی چند آیات پڑھ کر سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک، یہ سورہ نحل کی 43ویں آیت ہے۔ اگلی آیت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یہ سورہ مومن کی 78ویں آیت ہے۔ اس کے بعد کی آیت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، سورہ روم کی یہ 40ویں آیت ہے۔ اس کے بعد کی آیت وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، سورہ نساء 60ویں آیت۔ اس کے بعد وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، سورہ زمر آیت نمبر 65۔ اس کے بعد كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، سورہ شورى آیت نمبر 3۔ اس کے بعد كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، سورہ بقرہ 173ویں آیت۔ اس کے بعد سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 77۔ تو ان آیات میں اور ان کی امثال دوسری آیات میں جہاں کہیں پہ بھی نبی یا رسول یا وحی و کتاب بھیجنے کا ذکر ہے، سب کے ساتھ من قبل، من قبلی کا کی قید لگی ہوئی ہے، کہیں پہ بھی من بعد کا اشارہ تک نہیں ہے۔ اگر ختم نبوت اور انقطاع وحی کا دوسری آیت میں صراحتاً ذکر نہ ہوتا تو قرآن کا یہ طرز ہی اس مضمون کی شہادت کے لیے کافی تھا۔ مسئلہ ختم نبوت پر قرآنی تصریحات اور احادیث متواترہ کی شہادت اور امت کا اجماع تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہو تو مفتی شفیع صاحب نے لکھا کہ میرا رسالہ ختم نبوت دیکھا جائے۔ اب میرے محترم دوستو، قابل غور ہے یہ تمام باتیں اور یہ تمام آیتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام آیتوں کے اندر، جس آیت سے ہم نے شروعات کی ہے، اللہ نے صرف بعد کے نبیوں کا، بعد کے رسولوں کا تذکرہ کیا کہ جتنی کتابیں آج تک نازل کی گئی ہے ان پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، ان پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ اور دیکھو بعد میں بات کا کہیں پہ بھی تذکرہ نہیں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا اعلان کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے،
تو ایسا شخص جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک نبوت کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اسی لیے ہمارے آج کے زمانے میں بھی بہت سارے بھامٹے آپ کو ملیں گے جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا، وہ بھامٹے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مکار ہے وہ۔ اور ایسے بھامٹوں کو، ان کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایسے جو بھامٹے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہنے کی بات کرتے ہیں، اس کی شروعات ہمارے سماج کے اندر وہ ہوتی ہے بزرگی سے، وہ ہوتی ہے ادب سے، وہ ہوتی ہے احترام سے۔ ہم لوگ جب کسی کو اپنا بزرگ سمجھ لیتے ہیں، کسی کو جب ہم اپنا بڑا سمجھ لیتے ہیں، اور جب ہم اس کا ادب، جب اس کا احترام شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے اندر ہم لوگ اتنا غلو کرتے ہیں، اتنا غلو کرتے ہیں کہ ہمارا وہ جو من گھڑت اکابر ہوتا ہے، بعض اوقات انبیاء سے بھی زیادہ بڑے بڑے القاب ہم اپنے اس گھڑے ہوئے اکابر اور اپنے گھڑے ہوئے بزرگ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا درجہ دے دیتے ہیں اس کو، صحابہ سے بھی اونچے مقام پہ پہنچا دیتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگوں کو، بہت سے لوگ اپنے اساتذہ کا یا پھر اپنے بزرگوں کا یا پھر اپنے شیخ کا یا جس سے بیعت ہے اپنے اس پیر کا جب تذکرہ کرتے ہیں، ایسے اس میں رطب اللسان ہو جاتے ہیں، نبیوں سے بھی اونچا ان کا درجہ پہنچا دیتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے جو عاملین ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے جو گھسے پیٹے پیر اور بزرگ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب لوگ ان کے پیر چومنا چاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد میں ویسے اکابر کو، ویسے بزرگ کو، اس کو خود کو بھی یہ لگنے لگتا ہے کہ بھائی میں بھی اب کچھ ہوں، بولے میں بھی اب کچھ ہوں، تو پھر اس کے بعد میں اس طریقے کے نبوت کے دعوے پیش آتے ہیں۔ پھر اپنے آپ کو جو ہے کبھی کوئی امام مہدی کہہ دیتا ہے، تو کوئی کبھی اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح اللہ کہہ دیتا ہے، تو پتہ نہیں کوئی کچھ کہنے لگ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، چاہے آپ کے استاد ہو، چاہے آپ کے شیخ ہو، چاہے آپ کے پیر ہو، چاہے آپ کے اکابر ہو، چاہے آپ کے بزرگ ہو، ادب جو ہے نا اس کو ادب کے دائرے میں رکھو۔ اور ادب کہاں ہوتا ہے؟ وہ آپ کے دل میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ اپنے شیخ کے سامنے، اپنے بزرگ کے سامنے بھی جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آدھے رکوع میں چلے گئے ہوئے ہوتے ہیں، رکوع میں جی حضرت، جی 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 حضرت، حضرت 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 حضرت، یعنی وہ دونوں ہاتھ جو ہے نا، دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ ایسے رکوع کے جیسے سامنے کر کے پورے ایسے رکوع میں چلے گئے ہوئے رہتے حضرت کے سامنے۔ مطلب ایسا لگتا ہے کہ حضرت نہیں ہے، وہ نبی آگے ہوئے ہے، نبی زمین کے اوپر۔ تو ہم لوگ جو ہے نا، ارے ادب احترام، اپنے بڑوں کے سامنے ادب سے ہم بات کریں، ان کی جوتیاں سیدھی کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم خود اپنے اساتذہ کا آج بھی ہم اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا احترام، ادب احترام اور اس کے اندر جو غلو ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں فرق کیا ہوتا ہے۔ میرے استاد محترم حضرت قاری عبدالحمید صاحب، جو جامعہ حمیدیہ پانولی میں جو مدرسہ ہے، آج وہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے، پہلے وہ لڑکوں کا مدرسہ ہوتا تھا، اور ہم اس کے بنیادی طلباء میں سے ہیں، ہم سے ہی اس مدرسے کی شروعات ہوئی تھی۔ ہم نے حضرت قاری صاحب کے پاس میں نورانی قاعدہ پڑھے، وہیں پہ ہم نے ناظرہ مکمل کیے، وہیں پہ ہم نے حفظ قرآن شروع کیے، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے۔ بعد میں جب وہ مدرسہ لڑکیوں کے مدرسے میں تبدیل ہوا تو ہم جامعہ حسینیہ راندیر چلے گئے، ہم نے پھر جامعہ حسینیہ راندیر جا کے اپنے حفظ کی تکمیل کی۔ بہرحال قاری صاحب سے ہمارا قلبی تعلق بالکل باقی تھا، تو قاری صاحب کے سرپرستی میں ہم کو کام کرنے کا بھی موقع ملا۔ تو مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، ایک وقت میں نے اپنے ایک علاقے میں، یعنی ایک شہر کے اندر، میں نے رمضان میں ان مسجد والوں سے کئی مہینوں پہلے بات کر کے رکھا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ کے یہاں پہ تراویح سناؤں گا۔ اب رمضان کا مہینہ جب قریب آیا تو ہمارے استاد محترم نے مجھ سے یہ کہا، حضرت قاری عبدالحمید صاحب نے، بولے بھائی رمضان میں اکیلا رہتا ہوں اور میرے پاس میں کوئی ہوتا نہیں ہے، تو تم اگر رک جاؤ تو مجھے سہولت رہیں گی، کیونکہ ہمارے قاری صاحب کے پاس ملک بھر سے جو مدرسے کے سفرا ہوتے ہیں وہ رمضان میں آتے تھے، اور قاری صاحب جو ہے ان تمام لوگوں کو ان کا تعاون کرتے رہتے تھے، تو اس کے لیے حضرت نے مجھے روکے، اور بھی بہت سے کام ہوتے تھے۔ اب ادب اور احترام کسے کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے ایک لفظ بھی نا کا نہیں کہا، ایک لفظ بھی نا کا نہیں کہا، بلکہ میرے اپنے گاؤں سے میرے نانا مجھے لینے کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے، کیونکہ جلسہ بھی تھا اور گاڑی وغیرہ لے کر آئے تھے وہ لوگ۔
تو میں نے ان کو منع کیا. میں نے کہا جس گاؤں میں میں نے بات کیا تھا، کیونکہ وہ زمانے میں موبائل وغیرہ کا سسٹم تھا نہیں، بس آپ میرا میسج جو ہے وہاں تک پہنچانا. ہمارے ایک استاد محترم بھی تھے، ان سے بھی میں نے کہا اس بستی کے لوگوں کو، کیونکہ ابھی میں نے کہا رمضان شروع ہونے میں بھی تقریباً 15 دن کا وقت ہے، تو تب تک انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حافظ قرآن ان کو مل جائے گا. لیکن چونکہ استاد محترم کا حکم ہے، اس لیے یہاں پہ ہمارا رکنا ضروری ہے. ادب اس کو کہتے ہیں، احترام اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک جگہ پہ تراویح طے کی ہے، تفسیر آپ وہاں کرنے والے تھے اور وہاں کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود صرف ایک بار استاد کے بولنے میں آپ اپنے فیوچر کے پلان کو کینسل کر دو، تو اسے کہتے ہیں استاد کا ادب کرنا، احترام کرنا. اب ہمارے زمانے میں جس ٹائپ کا ادب میں نے دیکھا ہوں، لوگ کھڑے ہوئے رہتے، ایسے پورے رکوع میں گئے ہوئے رہتے، رکوع میں حضرت حضرت فرمائیے. تو یہ جو ہے نا غلو ہے، یہ غلو. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں ادب اور احترام کی ہی. میری اپنی مسجد کے اندر جمعہ کی نماز میں، جمعہ کا میں بیان جو ہے مطالعہ وغیرہ سب کچھ مسائل وغیرہ پڑھ کے جاتا ہوں، تاکہ رمضان وغیرہ رہا اور وہ رمضان کا ہی مہینہ تھا، تو مسائل وغیرہ دیکھ کر مجھے کچھ اہم مسائل بیان کرنے کے تھے. میں گیا اور کرسی پر بیٹھا میں بات کرنے کے لیے، تو اچانک میں نے سامنے دیکھا ایک صاحب بیگ لے کر مسجد کے گیٹ میں داخل ہو رہے ہیں. اور جب وہ صاحب کو میں نے دیکھا تو میں نے فوراً پہچان لیا، ارے بھائی یہ تو ہمارے استاد محترم ہیں. جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا، آپ سوچو میں بیان کرنے بیٹھ گیا ہوں کرسی پر، اور پھر میں نے مائک میں اعلان کیا. میں بولا بھائی ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے استاد محترم جو ہے آج ماشاءاللہ وہ مدرسے کے چندے کے سلسلے میں شاید یہاں پہنچے ہیں، لیکن ہمارے استاد محترم ہیں تو ان کے سامنے بیان کرنا میں خلاف ادب سمجھتا ہوں. انشاءاللہ اب وہ ہمارے سامنے بات کریں گے. میں نے فوراً ان کو میرے کرسی پہ بٹھا دیا بات کرنے کے لیے. میں نے کہا حضرت نے ہماری خوش قسمتی آپ کی بات سنیں گے. ادب اس کو کہتے ہیں، احترام اس کو کہتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر لوگ جو ہے نا، لوگ اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے عقیدت جس سے ہوتی ہے اس کو نبیوں سے بھی اونچے مقام پہ پہنچاتے ہیں. ان کے من گھڑت خواب، میں جو ہمیشہ خواب کا تذکرہ کرتا ہوں نا، کیونکہ آج کے زمانے میں دوسرا کوئی فارمولہ رہا نہیں. اپنے کسی پیر کو، اپنے کسی بڑے کو، اپنے کسی بزرگ کو 7ویں آسمان پہ پہنچانا ہے، اس کے لیے آج ایک نیا ذریعہ پیدا ہو چکا ہے، خواب. بس خواب بیان کرو، ایک خواب. ہمارے حضرت کو تو میں نے دیکھا کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہو رہی تھی اور دیگر صحابہ بھی وہاں موجود تھے. اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام ہے، بولے ان کا اتنا اونچا مقام ہے. آج کل یہ جو گھڑے ہوئے خواب ہے نا، میں تو ہر ہفتے ایسے خواب دیکھتے رہتا ہوں. میں کسی بھی خواب پہ کوئی تذکرہ اسی لیے نہیں کرتا ہوں کیونکہ جس کو خواب نظر آیا ہے وہ تیرا پرسنل ہے، پرسنل. اگر آیا بھی ہے تو پرسنل ہے، وہ تیرے لیے. تو نبی نہیں ہے ہمارا کہ تیرا خواب ہمارے لیے حجت ہے کہ تو نے کوئی چیز خواب میں دیکھا تو پوری امت کے لیے اب حجت ہے وہ. تو اس زمانے کا چاہے قطب ہو، ابدال ہو، اپنے وقت کا کتنا بھی بڑا ترم خواہ ہو، اس نے اگر کوئی خواب میں چیز بھی دیکھی ہے وہ اس کے اپنے لیے ہے. یہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے. بہرحال میری تفصیل زیادہ لمبی ہو گئی، لیکن آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جھوٹے نبی آتے کہاں سے ہیں. یہ جھوٹے نبی اسی راستے سے آتے ہیں جب وہ اپنے عقیدت مندوں کو اپنے ٹریپ میں، اپنے جالے کے اندر اچھے طریقے سے پکڑ لیتے ہیں. ان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ میرے عقیدت مند، میرے چاہنے والے تو اب میرے دیوانے ہو چکے ہیں، پھر پھسکی چھوڑو اب آہستہ سے کہ میں ہی امام مہدی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں ہی حضرت عیسیٰ مسیح اللہ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ جتنے جھوٹے نبی پیدا ہوئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، کہاں سے آئی ہے؟ یہ اسی راستے سے آئی ہے. پہلے بزرگی کے راستے سے، پہلے پیری کے راستے سے، پہلے مرشدی کے راستے سے، عملیات لیمبو ہری مرچی کے راستے سے. عقیدت مندوں کا جب جم گھٹا پیدا ہو گیا، اس کے بعد آہستہ سے پھسکی چھوڑ دی ہے انہوں نے. تو اس کے لیے ادب کو ادب کے دائرے میں رکھو، احترام کو احترام کے دائرے میں رکھو. ہر چیز کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس کو اسی میں رکھو، اور اس میں رکھ کر، اس دائرے کے اندر رکھ کر آپ اپنے بڑوں کا ادب احترام کرو. لیکن یار صحابہ سے اونچا ان کا مقام مت بناؤ، صحابہ سے، انبیاء سے اونچے جو ہے نا ان کو مت پہنچاؤ. تو وہ وہاں پہنچنے کی وجہ سے ہی یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو حضرت مفتی صاحب نے
میں دعا کرتا ہوں ہمارے بڑوں کے لیے، خاص طور پہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پہ تذکرہ چھیڑ دیا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کے استاد تھے وہ۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تو پوری زندگی لاہور کا واقعہ مشہور ہے ان کا، لاہور کے اندر جو عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا، آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اس کے لیے۔ خیر وہ کبھی موقع رہے گا تو میں تفصیل سے بیان کروں گا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے۔ بہرحال آخر میں یہی کہوں گا، جیسا مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا ہے کہ میرا رسالہ ختم نبوت دیکھا جائے، تو جو لوگ اس لائن سے کام کرنے والے ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ اور درخواست کروں گا کہ یہ رسالہ ہم خاص طور پہ پڑھیں، اور باقی جو عام لوگ ہیں جو میری تفسیر سنتے ہیں ان سے یہی ریکویسٹ اور درخواست کروں گا کہ بزرگوں کا ادب کرو، احترام کرو، سب کرو، ان کو نبیوں سے اور صحابہ سے اونچے درجے پہ مت پہنچاؤ۔ اور جتنے بھی ایسے من گھڑت آپ کے سامنے اپنے آپ کو کوئی مہدی کہتا ہو، کوئی عیسیٰ مسیح اللہ کہتا ہو، کوئی اپنے آپ کو یہاں پہ اللہ نے ختم نبوت پر آنے والی قیامت تک کے لیے مہر لگا دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ اسی یقین اور ایمان کے ساتھ ہم تمام کا خاتمہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔